السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وہ بہت غمگین تھے اور خود اٹھ کر نہ چلے گئے اور ایک فرمانے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کل وعدہ کیا تھا کہ وہ رات کو ملاقات کے لیے آئیں گے، لیکن وہ پوری رات گزر گئی، وہ ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے پہلے تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، تو خیر وہ یہ سوچ رہے تھے تو اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ان کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو اس کو ہٹا دیا گیا، بھگا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس جگہ کو وہاں پہ چھڑکاؤ کیا تھا۔ تو یہ نہیں کہنے کا مطلب پھر شام ہوئی تو رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ملاقات کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، تم نے تو مجھ سے رات کا وعدہ کیا تھا لیکن تم آئے نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا یا تصویریں ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ اور یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا تھا، حالانکہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ میرے اس کے نیچے آ کے بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے کتے کا، تو یعنی کیا ہوا، اچانک بائی چانس، تو اس وجہ سے کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا، لیکن اس کتے کے وجہ سے کیا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ ایک بہت ہی کامن سی بات ہے، اللہ معاف فرما دے، وہ کیا جی کہ دیکھیں آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں جہاں پہ آج ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ تو سبحان اللہ آج یہ تو فیشن بن چکا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، استغفر اللہ، کہ وہ برکت والی چیزیں جن کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارج فرمایا، ہمیں لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں رکھو، برکت ہوگی۔ فار ایگزامپل مرغیاں رکھنا، بکریاں رکھنا، گائیں بھینسیں رکھنا، یعنی کیا ہے، یہ برکت والے سبحان اللہ جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، برکت آتی ہے آپ لوگوں کے گھروں میں۔ لیکن اللہ اکبر، ان سے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان سے کرتے ہیں بھائی یہ تو بس وہ ہے دیہاتی پینڈو لوگ سمجھیں گے، اس کو چھوڑو۔ لیکن اللہ معاف فرما دے، اسی کے برعکس بالکل اپوزٹ، اگر آج ہم لوگ سبحان اللہ کتا لے کر آ جائیں، بھائی یہ جرمن شیفرڈ ہے، یہ پٹ بول ہے، یہ روبرٹ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ فلانا، اللہ اکبر، تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ سبحان اللہ ہم لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے پاس یہ پٹ بول ہے، امریکن پٹ بول ہے، میرے پاس یہ جرمن شیفرڈ ہے، میرے پاس لیبراڈور ہے۔ یعنی اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے، آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے اگر یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی بلا آپ کو شریعت کی حکم کیا ہے کہ اگر آپ کو مال کا، آپ کی جان کا آپ کو کہیں پہ خطرہ ہے تو وہاں پہ آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہو کتا رکھنا وہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج تو ہمارے ہاں ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے کتا رکھنا گھروں میں۔ آج ہمارے یہاں گلی محلے میں کس چیز کا، بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے صرف اپنے فیشن کے طور پر رکھا ہوا ہے، فیشن کے طور پر۔ ایک ہمارے بھائی ہیں سبحان اللہ، انہوں نے اپنی ایک علیحدہ سے جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک ڈاگ رکھا ہوا ہے، بلیک شیفرڈ ہے ان کا، ٹھیک ہے بھائی، ان کا حق بنتا ہے، یہ بلا ضرورت شریعہ نہیں ہے، یعنی شریعت وہاں پہ اجازت دے رہی ہے، لیکن شریعت کہاں پہ اجازت نہیں دیتی، جہاں پہ آپ کو اپنے مال کا، جان کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ آج تو ہم نے لوگوں نے اللہ معاف فرما دے، آج ہم صرف فیشن کے لیے رکھتے ہیں، تو آج پھر دیکھ لیں پھر کیسے ہمارے ہاں اللہ معاف فرما دے رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے۔ بھائی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور یہ کہ اللہ معاف فرما دے، پہلے بھی تو سوسائٹیز ہوتی تھی، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ ڈی ایچ اے، یہ ڈیفینس، لیکن اللہ معاف فرما دے آج جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان پہ کیا ہے، کل کی بات ہے ہم راستے سے واپس آ رہے تو وہاں پہ وہ مارخور ہوتا ہے نا جی مارخور، اس کی اتنی بڑی ایک بہت بڑا مجسمہ لگا ہوا ایک سوسائٹی کے باہر، کہیں پہ ہاتھی لگا ہوا ہے، کہیں پہ گھوڑا لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی اس سوسائٹی میں کیا اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے جس کی آپ نے شروعات ہی اللہ کو ناراض کر کے کی ہے، تصویروں سے کی ہے۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ان سے پرہیز کریں۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیا آئیں گے جہاں پہ صبح شام ٹی وی کا ماحول ہے، تصویروں کی نمائش ہو رہی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
تو دیکھیں، لیکن جب نا انسان دین سے دور ہو جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اس کی عقل جو ہے نا اس کو درست فیصلے کرنے سے روک دیتی ہے۔ تو اللہ ہمیں عقل سمیم عطا فرمائے اور دینی حق پر رہ کر عمل کرنے والا بنائے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، جب آپ اس کو سوچیں گے، اس کو سمجھیں گے، اپنے گھروں میں دیکھیں گے کہ بھائی کن چیزوں سے میرے گھر میں رحمت کے رشتے نہیں آ رہے، تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا، یہ چیزیں ہیں جو ہماری رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے گھروں میں آنے سے روک رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔